السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی، پہلا روزے دار کے افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی، تیسرا مظلوم کی، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت رمضان کے مہینے میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے دار کی دعا پر آمین کہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے تو رب العزت کے یہاں سے اس کو ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو وہی چیز ملتی ہے جس کو اس نے دعا کی ہو، یا اس کے بدلے کوئی برائی یا مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، یا پھر آخرت میں اس کے لیے اسی کا اجر و ثواب لگا دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان کے مہینے میں ایک منادی پکارتا ہے اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ اور متوجہ ہو، اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول، اور پھر فرشتہ فرماتا ہے کوئی ہے مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کی جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، مگر دعائیں قبول ہونے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، ان کے فوت ہو جانے سے دعا رد کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے دعا کرتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، تو اس میں کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ تو سامعین آپ خود بتائیے اگر ہم رمضان کے مہینے بھی ان چیزوں سے اہتمام نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ پھر کیا پتہ ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور رمضان کے مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے جس میں رب العزت کی خوب انعامات ہوتے ہیں جو ابھی گزر چکا ہے، دوسرا مغفرت کا ہوتا ہے جو ابھی چل رہا ہے، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو 2 عشرے باقی ان کی خوب اچھی طرح قدر کرے۔ آدمی کے خیال کے مطابق رحمت، مغفرت اور آگ سے خلاصی کے تینوں حصوں میں فرق ہوتا ہے۔ آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، پہلا وہ آدمی جن کے اوپر گناہ کے بوجھ نہیں ہوتے، جس کے لیے شروع عشرے سے ہی رحمت اور برکت کی بارش ہونے لگ جاتی ہے، دوسرے وہ شخص جو معمولی گنہگار ہوتے ہیں انہیں کچھ روز روزہ رکھنے کے بعد مغفرت اور گناہ سے معافی ہو جاتی ہے، تیسرے وہ شخص جو بہت زیادہ گنہگار ہوتے ہیں انہیں کچھ روز روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت زیادہ عاجز فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ تو سامعین یہاں غور کرنے کی بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال رمضان مبارک میں ہوتا تھا جس کا رب العزت نے فرمایا کہ آپ بخشائے ہو جس کے صدقے میں دنیا بنی، جو اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے ان کا یہ حال ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں، تو آپ خود سوچئے ہم جیسے گنہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے، ہمیں کتنی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کری ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو خود ہم سے خوش ہو۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔